الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله. بعد حمد و صلاة گرانے قدر قابل احترام میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ اپنے قیمتی بستر چھوڑ کر اور قیمتی وقت میں سے بہت لمبا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. دوستو، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ کا اور میرا بھی ایک مقصد ہے، یہاں آنے کا، یہاں بیٹھنے کا، جمع ہونے کا اور ان چٹائیوں پر جمع ہو کر بیک زبان ہو کر سبحان اللہ کہنے کا ہم سب کا ایک مقصد ہے. میرے دوستو، یاد رکھو کہ ہمارا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آمنہ کا لال سونا نبی راضی ہو جائے. دیکھیں کہ بہت سارے زندگی کے اندر ایسے موڑ آ جاتے ہیں، ایسے نتیجے آ جاتے ہیں، ایسے وقت آ جاتے ہیں، ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ بندہ زندگی کے اندر ہار مان چکا ہوتا ہے، تھک چکا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو کہیں سے کوئی صدا دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تگڑا ہو جا، تو بندہ پھر تگڑا بھی ہو جاتا ہے. آج میں بھی آپ کو ایک صدا دینے لگا ہوں، ایک آواز دینے لگا ہوں کہ تگڑے ہو کر بیٹھیں، کیونکہ آپ خود نہیں آئے ہیں. روزہ رسول سے آپ لوگوں کی جو ہے منظوری ہوئی ہے تو آپ یہاں پر حاضر ہوئے. جہاں آپ 3-4 گھنٹوں سے بیٹھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چند لمحات میرے اور آپ کے درمیان میں نا آپ جا کر بیٹھے کہیں سبحان اللہ. جو پیچھے بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آگے آ جائیں، تھوڑا سا محفل میں ایک رونق ہو جائے، محفل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے، ایک لطف اور ایک محبت پیدا ہو جائے، اور وہ صحابہ اکرام کی سنت پر عمل ہو جائے کہ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرتے تھے. سبحان اللہ. ہم جو اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے اپنے آنے کا مقصد بیان کریں گے تو آپ سب حضرات میں میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. اب تھوڑا سا بالکل میں آسان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اور میرا موضوع کیا ہے، ہم کس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو موضوع ہے نا جی، وہ موضوع عشق مصطفیٰ، محبت رسول، عظمت رسول، کیونکہ ہم سب رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. اللہ نے کائنات عشق مصطفیٰ کے خاطر بنائی ہے. اللہ نے آپ اور مجھے بنایا اس لیے ہے تاکہ ہم رسول اللہ سے پیار کریں، اور ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. دور دراز علاقوں سے آپ آئے ہوئے ہیں،
آپ سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ سب رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. جو میرے آقا سے پیار کرتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. یہ رات کا یہ وہ لمحہ ہے اس لمحے کے اندر ہر بندہ اپنے بستر کے اوپر سویا ہوا ہے، لیکن قربان جاؤں آپ کی قسمت پر، آپ کی عظمت پر کہ آپ نے اپنے بستر کو چھوڑا ہوا ہے. آپ یہاں اس پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یارو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں؟ آپ یہ جواب دیں گے کہ جناب عالی آج ہم اس پنڈال کے اندر کسی دنیا دار کی خاطر نہیں آئے، بلکہ ہم یہاں آئے ہیں تو آمنہ کے لال کی محبت کی خاطر آئے ہیں. جو میرے آقا کی محبت کی خاطر آئے نا وہ ذرا اپنے ہاتھوں کو اپنی بغلوں سے باہر نکالے، ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. آپ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے نا تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی رسول اللہ کو منانے آئے ہیں. جو مجھے سننے آئے ہیں وہ بھی کہیں سبحان اللہ. انشاءاللہ میں جگا لوں گا. میں دیکھ رہا تھا کافی دیر تک کہ آپ پریشان بھی تھے، بور بھی تھے، تھکاوٹ بھی تھی، اور میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں اور آپ مجھ سے واقف ہیں. انشاءاللہ آپ بولیں گے، جو بولیں گے وہ کہیں سبحان اللہ. اچھا پھر سب سے پہلے ہم 2 شعر پڑھیں گے رسول اللہ کے غلاموں میں، اپنا نام لکھوائیں گے، اپنے حاضری لگوائیں گے اور اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے کہ رات کا وقت ہے، یہ پہر ہو گیا ہے، آدھی رات ہونے کو ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے ہیں؟ جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو ہے پیشے نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد کی. گنہگارو نہ گھبراؤ، سیاہ کارو نہ شرماؤ. گنہگارو نہ گھبراؤ، سیاہ کارو نہ شرماؤ. سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی. سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی. کسی عاشق نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے. کسی عاشق نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے. ندا پھر غیب سے آئی وہ صورت ہے محمد کی. ذرا کہیں سبحان اللہ. ندا پھر غیب سے آئی وہ صورت ہے محمد کی. گناہگاروں کو روکیں گے کڑے دربان جنت سے. گناہگاروں کو روکیں گے کڑے دربان جنت سے. حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل اے محبوب اے سونیا فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو فتبعونی محمد عربی کی تابعداری کرو. کیا کرو؟ یا اللہ آج کی رات میں جو بولے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. کیا کرو؟ میرے نبی نے فرمایا میری تابعداری کرو. اے پیارے حبیب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی ہم تابعداری کریں گے تو ہمیں اس کا انعام کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا. کیا کرے گا؟ اللہ تم سے پیار کرے گا. اچھا جن سے اللہ پیار کرتا ہے اللہ کے پیار کا کیا معیار ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ وہ عرش کے رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. کیا کرے گا؟ گناہوں کو مٹا دے گا. کیا کرے گا بھائی؟ جو گناہوں کو مٹوانے کے لیے آئے ہیں وہ بولے اللہ گناہوں کو کیا کرے گا؟ مٹا دے گا. یہ ہے قرآن. آپ ذرا ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے ہٹ کر کہیں بھی نہیں جائیں گے. جو قرآن سننے کے لیے آئے ہیں حدیث سننے کے لیے آئے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم میرے محبوب سے پیار کرو گے تو میں اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. اب آؤ ذرا سونے نبی کی حدیث کی طرف چلتے ہیں. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. کون راوی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے. کتاب کا نام کیا ہے بابا؟ بخاری شریف. کیا نام ہے؟ بخاری. جنہیں بخار نہیں ہے نا وہ کہیں کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری. بھئی کیا نام ہے؟ بخاری. اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17. اور ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے معجم کبیر. اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299. اور اسی طرح کتاب کا نام ہے کنز الامال. اس کی حدیث نمبر 70 ہے اور صفحہ نمبر 31 ہے. اب میں نے یہ علمی باتیں آپ کو حوالے آپ کو صفحے باقاعدہ کتابوں کے نام بتا دیے ہیں. جن کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. اب یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت سننے والی ہے. اللہ اللہ مسلمانوں توجہ فرما. میرے سونے نبی پیارے نبی نے ارشاد فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت ابو ہریرہ جس کو روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے سونے نبی زندہ نبی احمد مجتبی نبی لجپال نبی نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ. میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام اہل و عیال سے بڑھ کر اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے گھر والوں سے بڑھ کر دنیا والوں سے بڑھ کر دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر مجھ محمد عربی سے پیار نہ کر دے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک ہے میرے پیارے نبی کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ پیارے حبیب کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی محبت کل ایمان ہے. آپ کی محبت کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے. آپ کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ کی محبت کے نتیجے کیا نکلنے ہیں؟ آپ کی محبت کا انعام کیا ملے گا؟ میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من احبنی. میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا میری محبت کا یہ معیار ہے کہ جو بندہ مجھ سے پیار کرے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا. یا رسول اللہ کون سا انعام دیا جائے گا؟ میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا الجنہ. آپ فرماتے ہیں کہ جو میں محمد سے پیار کرے گا جو میں احمد مجتبی سے پیار کرے گا جو آمنہ کے لال سے پیار کرے گا میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جہاں میں محمد عربی کا ٹھکانہ ہوگا. میں جہاں جنت میں جاؤں گا میرے پیار کرنے والے بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ.
تھوڑی دیر دی حاضری ہے جنہوں نے میری گال سمجھ آنے پہنا آپ کو سبحان اللہ. نبی کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ دیکھو میں تھوڑا آپ کی یہ خاموشی جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ یہ خاموشی کے تالے توڑ دیے جائیں کھول دیے جائیں. میرے نبی کی وہ محبت ہے کہ نبی کی محبت کے بغیر کبھی بھی سبحان اللہ میاں جڑے پیار کرنے دے نا آپ کو سبحان اللہ آپ جلدی ختم کرے سو اگر تو نام نہ بلیں دے رکھتا آپ کو سبحان اللہ کیونکہ نبی کی جو محبت ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. شاعر نے کیا لکھا نہیں دل تو تھی دے سارے نبی دے نہیں دل تو تھی دے سارے نبی دے نہیں دل تو تھی سے بلایا نہیں جا سکتا. میرے نبی کا عشق دل سے نکالا نہیں جا سکتا. میرے نبی کے پیار کے بغیر کوئی ایمان مکمل پا نہیں سکتا. میرے نبی کی محبت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے نبی کی محبت کے بغیر کوئی قبر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو من یا نہ من کو محبت کی ضرورت پڑے گی. وہ وقت وہ ہوگا جب اسرائیل روح نکالنے کے لیے آئیں گے. اب اسرائیل علیہ السلام کو میرے سونے نبی نے فرمایا کہ اے اسرائیل میں نے سنا ہے کہ تو بڑی سختیاں کرتا ہے. عرض کرتے جی یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھنا جب میرے غلاموں کی روح قبض کرنے جانا نا خیال کرنا میرے نبی کے چاہنے والوں کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا. فرمایا جب ان کی روح نکالنے جانا ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا ذرا پیار والا ہاتھ رکھنا. اسرائیل تو جانتا نہیں ہے کہ میں نے اس امت کی خاطر رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہیں. اس امت کی خاطر رو رو کر عرض کی ہے میرے مالک تو معاف فرما. اللہ نے فرمایا اے محبوبہ پریشان نہ ہو ہم آپ کی امت کی گناہ گاری کو نہ دیکھیں گے ہم تو اپنے محمد کی یاری کو دیکھیں گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری. من یا نہ من کو وقت آسی تو من یا نہ من کو وقت آسی تے کون سمجھ آ رہے دوبارہ کہیں سبحان اللہ. آدھے نبی کو اختیار کے نہیں لتے سے جبلے دے لتے سے جبلے دے اشارے نبی دے لتے سے جبلے اشارے نبی دے. یہ اگلی بات سنیے گا آپ سب غلاموں کے لیے. میرے سونے نبی نے اپنے غلاموں کے لیے کیا فرمایا. میرے آقا جب دنیا کے اندر آئے ہیں میرے آقا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں
की बारगाह में सर को झुकाया और अर्ज की रब्बी हबली उम्मती 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 उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत है, ये सियाहकार उम्मत है, इसका क्या बनेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ प्यारे हबीब हमने आपकी उम्मत का मामला आपके हाथ में दे दिया है। जहाँ जहाँ आपकी उंगली का इशारा होगा, जहाँ जहाँ आपकी उंगली का इशारा होगा, वहाँ वहाँ आपकी उम्मत का ठिकाना होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे नबी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की। अब रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ प्यारे हबीब हम आपकी उम्मत को आपके नालैन का सदका जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ प्यारे हबीब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अब सहाबा ने मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप कब राजी होंगे? मेरे प्यारे नबी ने अब फरमाया ऐ मेरे गुलामों जब तक मेरा हर उम्मती जन्नत में नहीं जाएगा मैं राजी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ करते हैं ऐ परवरदिगार आलम मेरी गुनाहगार उम्मत होगी, सियाहकार उम्मत होगी, गुनाहों में सबसे आगे जाने वाली उम्मत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ प्यारे हबीब जन्नत बनाई हमने है मगर सरदारी आपके हाथ में दी है। जब क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा ऐ प्यारे हबीब आप जिस जिसके लिए शफाअत फरमाएंगे मैं अल्लाह उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। जन्नत दीती गुलामे को आका जन्नत दीती गुलामा को आका मनेदा है कोई मनेदा है कोई भंडारे नबी दे मनेदा है कोई भंडारे नबी दे। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे नबी की बारगाह के अंदर एक सहाबी आ जाता है जिनका नाम हज़रत सुभान है। एक और रिवायत मिलते है कि उनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद है जिनकी तवज्जो मेरी तरफ है कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो आज की रात में मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें उनके दिली मुरादों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो गज वज के सुभान अल्लाह कहें उन्हें मदीना दिखा। अल्लाहु अकबर। हज़रत सुभान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में आ जाते हैं। ये सुनने वाली बात है मेरे भाइयों तवज्जो फरमाओ। साहबी रसूल अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे प्यारे नबी ने फरमाया ऐ प्यारे साहबी ये बता तू क़यामत पे सवाल तो करने आ गया है, क़यामत की कितनी तैयारी की है तुमने? क़यामत के दिन के लिए कितनी तैयारी कर रखी है? कितना कुछ कमा रखा है? वो साहबी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ना मुझे नमाजों पे मान है ना रोज़ों पे नाज है ना मुझे हज और ज़कात पे नाज है। मेरे प्यारे नबी अहमद मुज्तबा नबी ने फरमाया ऐ प्यारे साहबी तू तो क़यामत का सवाल करने आया है, क़यामत का क्यों पूछने आया है? जरा ये तो बता क़यामत का दिन जब लगाया जाएगा बेटा बाप का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, ये बता तूने क्या जमा कर रखा है? वो साहबी रसूल अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया ऐ प्यारे सहाबी फिर क़यामत वाले दिन तो सख्तियों का कैसे मुकाबला करेगा? फिर क़यामत के दिन तो रब की बारगाह में कैसे खड़ा होगा? जब अल्लाह की अदालत लगाई जाएगी तो क्या जवाब देगा? उस सहाबी ने अर्ज़ किया लाकिन्नी जरूर है। ऐ प्यारे साहबी जरा ये बता वो कौन सी डिग्री है? अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई एक है, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर या खुदा को मनाया है या मोहम्मद मुस्तफा को मनाया है।
उमर दी हो कमाई सारे उमर। जिन्हें समझ आ जाए सुभान अल्लाह। वो सहाबी मेरे प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मुझे भरोसा नमाजों पर नहीं है, रोज़ों पर नहीं है। या रसूल अल्लाह मुझे अगर भरोसा है तो मुझे इश्क़ मुस्तफा पर भरोसा है। इसलिए कहते हैं सारी उमर दी हो कमाई जग छज के सारा और जग छज के सारा हुस्न नाल नहीं सारे उमर दी हो कमाई सारे उमर दी। आज मैं समझ आ गई है सुभान अल्लाह। जिन्हें समझ नहीं आई मैं उर्दू तर्जुमा करके समझाना चाहूंगा। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया जब से दरे नबी का मेहमान हो गया। अल्लाहु अकबर। साहबी ने नबी की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह लाकिन्नी उल्लाह ऐ प्यारे नबी का ऐ दिलबरा ऐ मदनिया सोनिया मैंने पूरी जिंदगी के अंदर एक काम किया है। मैंने या खुदा को बनाया है या मोहम्मद मुस्तफा को बनाया है। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब जब मुझे आपकी याद आती है जब जब मुझे आपकी याद आती है आका मैं आपका चेहरा देख लेता हूँ, मैं आपकी ज़ियारत कर लेता हूँ, मुझे सुकून आ जाता है। मैं आपका दीदार कर लेता हूँ, मुझे चैन आ जाता है। अगली बात सुनिएगा। या रसूल अल्लाह अगर आप दुनिया से चले जाएंगे ये तो दुनियादारी है, मुझे आपकी याद आती है तो मैं आपका चेहरा देख लेता हूँ। अगर आप दुनिया से चले जाएंगे या रसूल अल्लाह मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा तो मुझे सुकून नहीं आएगा। जब ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा जाएंगे तो या रसूल अल्लाह मेरा कौन होगा, मेरा क्या बनेगा। मेरे प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह क़यामत का दिन होगा, तमाम अंबिया खड़े होंगे, तमाम शुहदा खड़े होंगे। आपका बड़ा मकाम महमूद होगा, आप बड़ा मकाम पर होंगे। या रसूल अल्लाह गुनाहगारों के लिए कौन होगा। आका मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किधर जाऊंगा। अब आपका मेरा सवाल यही है कि या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन नफ्स नफ्सी का आलम होगा। या रसूल अल्लाह अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारा कौन होगा। मेरे प्यारे नबी ने जवाब दिया। आप फरमाते हैं ऐ सौबान परेशान न हो, बल्कि फरमाया मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। ऐ प्यारे सहाबी ऐ मोहम्मद अरबी के जाने वाले ये ऐलान आम सुनते जाओ। मन अहब्बनी काना माई फिल जन्नह। मैं क़यामत के दिन अपने गुलामों को नहीं भूलूंगा, बल्कि जहां मुस्तफा का ठिकाना होगा वहां मुस्तफा के गुलाम का ठिकाना होगा। आपके मिजाज के मुताबिक मैं चाहता हूँ कि आप बोलते रहें रब राजी थी को सिया। जो रब को राजी करने के सुभान अल्लाह। पंजाबी से समझ आते हैं कि सुभान रब राजी थी को सिया यो अमल कमाया कर वो खालिक दिल बरदा मिलाद मनाया कर सुभान अल्लाह। जित जिक्र होवे साईं दा रब गम करे गाए ओ घर दे विच
ذکر ہوے سائی تمام رب کرم کرے او ہر دل وچ خالق رج برکت پیندا اے مصطفی عاشق دا بے شک ازمایا فرما دیے میرے لجپال نبی نے فرمایا جو کامیابی چاہتا ہے وہ چاہیے کہ میرا غلام بن جائے جو دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے میرا غلام بن جائے یا رسول اللہ ہم دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں قبر میں بھی کامیابی چاہتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب عاشق رسول قبر کے اندر جائے گا نکیر نہ کے فرمائیں گے من ربک تیرا رب کون ہے وہ جواب دے گا ربی اللہ رب اللہ کہ سبحان اللہ اب نکیر دوسرا سوال کریں گے نکیر فرمائیں گے ما دینک تیرا دین کیا ہے جواب کیا دے گا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے اب آخری اور تیسرا حتمی سوال ہوگا ما کنت تقول هذا الرجل الذي بعث فيكم اے بندے کامل ذرا یہ بتا دو اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا اب جو نبی کا دیوانہ ہوگا نبی کا مستانہ ہوگا آپ کی طرح میری طرح نبی کا میلادی ہوگا جب نکیرین فرمائیں گے اے بندے ذرا یہ بتا اس عظیم مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا اب عاشق نے کلم اٹھایا فرمایا سوال پوچھی سے نہ پہ اسا ذکر سنایا ہے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے سونے آنے اللہ اکبر میرے پیارے نبی کو سامنے لایا جائے گا ایمان والوں سے پوچھا جائے گا یہ بتا اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا اب جو میرے نبی کا غلام و دیوانہ پروانہ ہوگا اس کے بولنے سے نبی ارشاد فرمائے گا اے نکیرین یہ کوئی عام نہیں ہے انہیں جانے دو یہ محمد کے غلام ہیں ذرا کہیں سبحان اللہ آج مزہ نہیں آ رہا آپ کے سبحان اللہ گج دیتے ہیں سبحان اللہ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اے نکیرین انہیں جانے دو اپنے ہیں سوال پوچھی سے نہ پہ اسا ذکر سنائے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے مہیا لجپال قبر وچ اوسی سجدی ضرورت ہوسی وہ دل دا خوف نہ ہوسی فرد نظور دہو سے اسنار رسالت دا وچ قبر دلانا ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا اللہ اکبر انسان کی زندگی کے اندر پہلا مرتبہ ہوتا ہے جب اسرائیل علیہ السلام آ کر روح کرتے ہیں اس کا دوسرا امتحان ہوتا ہے جب قبر کے اندر جاتا ہے اب میں آپ کو تیسرا امتحان بتانے لگا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی سے نہیں ہوگا رب کی عدالت لگائی جائے گی تمام انبیاء امتوں کو بلایا جائے گا ادھر میرے نبی کو لایا جائے گا میرے نبی کی امتوں سے پوچھا جائے گا
یہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ ہر غلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا اے اللہ، ہم نے پوری زندگی یا تیری غلامی کی ہے یا آمنہ کے لال کی غلامی کی ہے۔ اب اعلان عام کیا جائے گا، میرے نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے یا اللہ ان کے اوپر مہربانی فرما۔ اللہ فرمائے گا اے محمد، اے میرے حبیبا، یہ تو گناہ گار ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، ان کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم پڑ گئی ہیں۔ میرے نبی رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ، تجھے واسطہ میری محمد کا، تجھے واسطہ محمد آخرت کا، تجھے واسطہ میری شفاعت کا، اے اللہ تو مہربانی فرما۔ اب اللہ کریم کا دریا جوش کے اندر آئے گا، اللہ فرمائے گا محبوب آپ کی انگلی کا اشارہ ہونے کی دیر ہے، آپ انگلی کا اشارہ کرتے جائیں، جہاں جہاں آپ کی انگلی کا اشارہ جائے گا وہاں کا آپ کا امتی جنت کا وارث بنایا جائے گا۔ قیامت کا دن جو ہے نا، محشر کے دن بڑا مشکل دن ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، آپ کو تکلیف ہوئی، پاؤں سوج گیا، اور اس سے عظیم بات میں آپ کو ان سے پہلے سننا چاہتا ہوں حضرت بلال حبشی۔ اور حبشی جو غلام ہیں، جب میرے آقا کے غلامی میں نہیں ہوئے، لوگ ان کو کالا کہتے ہیں، حبشی کہتے ہیں، اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، غلامی میں آ گئے ہیں۔ اور میرے آقا کی نوکری میں جب آئے نا، میرے آقا کے غلامی میں ہوئے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، یا رسول اللہ میں نکما ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں ادنا ہوں، میں آپ کے قدموں کا غلام ہوں، آقا میری کیا ضرورت کہ میں کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے بلال تجھے نہیں پتا کہ مصطفیٰ کے نوکروں کا کیا مقام ہوتا ہے، اے بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محمد کی نوکری کے نتیجے ہوتے ہیں۔ محمد کے غلامی بلال کو حبشہ سے لا کر کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیتی ہے، صدیق اکبر کو ابو بکر صدیق بنا دیتی ہے، عمر کو عمر بن خطاب بنا دیتی ہے۔ فرمایا میری محمد کا، میرے عشق کا یہ معیار ہے کہ قیامت کے دن اللہ عشق محمد کا صدقہ میرے غلاموں کو جنت میں بھی داخل فرما سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی